افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین متقین کی فضیلت بیان فرمائی ہے، علامات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نیک لوگوں کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ ان کو دیکھنے سے ان کا نیک ہونا معلوم ہو جائے اور ان نیک لوگوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا جائے اور انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر بھی یہی دعا فرمائی گئی کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہاری معیت، تمہاری صحبت اور تمہارا تعلق اور محبت، میل جول نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، تو اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا تو یہ علامات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا، الذین ینفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مال کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے عادی ہیں، چاہے ان پر فراخی کی حالت ہو یا ان پر تنگی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو فراخی والی حالت ہے اس میں تو مال خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب تنگی والی حالت ہو تو پھر مال کیسے خرچ ہوگا؟ تنگی پہلے سے ہے، اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ مقدار متعین نہیں فرمائی گئی، بلکہ اس کا دار و مدار اور انحصار اخلاص پر رکھا گیا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور یا اس کی گٹھلی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہوتا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی غریب ہے، تنگی کی حالت میں ہے، تو اسی حالت کے مطابق ہی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ یہاں یہ حقوق انسانی کو پہلے فرمایا گیا، چونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، تو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا یعنی حقوق العباد کو مقدم رکھا گیا۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی جا رہی ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ہاں حقوق العباد کی
زیادہ اہمیت ہے، اگرچہ وہ حقوق العباد بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تعلق چونکہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسان اس کو معاف کریں یا نہ کریں یا اس کو چھوڑ دیں، یہ انسانوں کے اوپر رکھا گیا، جبکہ حقوق اللہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ کا حق اگر ختم کیا جائے یا اللہ کا حق توڑا جائے تو توبہ کرنے سے وہ فوراً ہی معاف ہو جاتا ہے، بخلاف حقوق العباد کے کہ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے یا اس کا حق اس کو نہ ملے اس وقت تک وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کو یہاں مقدم رکھا گیا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تنگی کی حالت میں بھی یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، تو بقدر حیثیت اس وقت بھی، یعنی جب تنگی ہوتی ہے اس وقت بھی جب خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنے کی عادت اس وقت بھی ان کے درمیان رہتی ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت انہیں فراخی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس فراخی کی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق پھر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ فرمائی گئی کہ جو شخص اس چیز کا خوگر ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، غریبوں فقیروں کی امداد کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حق کو غصب نہیں کرے گا، بلکہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ دوسروں کے حقوق وہ ادا کرنے والا ہو جائے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبا لیتے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ یہ کیفیت ہے ان کی کہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے، معاملات ہوتے ہوئے غصہ بھی آ سکتا ہے، تو جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو وہ دبا لیتے ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو ہدایات ہیں، فرمایا گیا کہ یہ غصہ جو ہے یہ آگ کی ایک کیفیت ہے۔ جب کسی پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے یا پانی پی لے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ غصے کی حالت میں اپنی کیفیت کو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا کھڑا ہو جائے، اپنی کیفیت کو بدل لے گا تو یہ غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے استغفار یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تو غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایک بڑی صفت بیان فرمائی گئی کہ جو لوگوں کو معاف کرنا، یعنی لوگوں پر اپنا حق ہوتے ہوئے بھی ان کو معاف کر دینا، یہ بڑی صفت ہے اللہ کے متقی بندوں کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں تو اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں بڑی عجیب بات جو ہے وہ فرمائی گئی، یعنی جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہارا حق دبائے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق ملاؤ، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ مشکل کام ہے لیکن معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں اور اثرات ہیں، تو اس کے لیے ثواب بھی اتنا فرمایا گیا کہ محلات جنت میں اس کے اونچے ہوں گے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو وہ ایسا کام کرے۔ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے اس کا۔ اس لیے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھتے ہیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام اپنے حق میں تو یاد کرتے ہیں اللہ کو اور بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اللہ کے سوا،
اور اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پر، اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ اگلی صفت بیان کی اہل ایمان کی، نیک لوگوں کی، کہ جب ان سے کوئی دانستگی میں نفس کے غلبے سے، شیطان کے وسوسے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا برا کام وہ کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یاد کرنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر دوام نہیں ہونا چاہیے کہ اور وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہیں، یہ صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہونی ہوتی ہے، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت آ جاتی ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو وہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد انہیں آ جاتی ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے اعمال کی جواب دہی انہیں یاد آ جاتی ہے، تو فوراً پھر وہ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ سے چاہنے لگتے ہیں۔ تو پھر فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے، اس بات کا انہیں بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو شخص گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے گناہ کی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور توبہ کی توفیق کے لیے فرمایا گیا نادم ہونا ضروری ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جو اپنے گناہ ہوتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جب انہیں اپنے گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہو جاتا ہے تو پھر فوراً استغفار کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، انہی کے لیے جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں، اور کتنی اچھی ان کی مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ ایسے ہی لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو دبا لینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف چلنے والے، اور اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرنے والوں کے اجر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اور جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین جزا ہے۔ آیت نمبر 137 اور 138، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں، وہ جو اللہ کا احکامات کو توڑنے والی تھیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی تھیں، ان کے اوپر بھی حالات اور واقعات گزر چکے ہیں۔ اب زمین میں تم چل پھر کر دیکھو یا تاریخ کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ بیان، یہ بتانا اس حوالے سے ہے
کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، نصیحت، سبق اور عبرت حاصل کریں، اور وہی حاصل کریں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی خشیت اور ڈر ان کے دل کے اندر موجود ہوگا، وہی اس سے عبرت، نصیحت اور سبق حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔